نے استقبال کیا اور اس کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے تھے اور آپ کی یہ جو ہے مقصد ہے، یہ تمنا ہے، تو میری بیٹی سنو، میں آپ کو اس سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں۔ کیا اس سے بہتر ایک چیز بتاؤں؟ تو صاحبزادی نے کہا بابا جان ضرور بتائیں۔ تو حضور نے کہا کہ اے میری بیٹی رات میں جب بستر پر جائے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ بیٹی نے یہ نہیں کہا آج کل کی بچیوں کی طرح کہ بابا جان تو مجھے لخت جگر کہتے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، مجھ سے محبتوں کا بہت اظہار کرتے ہیں، میری پہلے ہی اتنے سارے کام ہیں، اس کے بعد مجھے اور ایک کام دے رہے ہیں، خادم دینے کے بجائے کام دے رہے ہیں۔ بلکہ بیٹی نے کہا بابا جان یقیناً آپ جو عمل دیے ہیں میں اس پر عمل کروں گی۔ تو عزیزان محترم، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تو بس یہ عمل کر لے، تیرے لیے یہ کافی ہے، تیرے لیے یہ خادم سے بڑھ کر ہے، تو محمد مصطفیٰ کی دختر ہے، تیرے لیے کوئی خادم کی حاجت نہیں۔ عزیزان محترم، اب علماء اکرام بیان کرتے ہیں رسول پاک رحمت للعالمین ہے اور رسول اللہ چاہتے تو خادم دے سکتے تھے، خادم کیوں نہیں دیے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ بی بی فاطمہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و اعلیٰ ہے، اتنا بلند و اعلیٰ ہے کہ دنیا کے خادموں میں کوئی ان کی خدمت کے قابل نہیں، دنیا کے خادموں میں کوئی ان کی خدمت کے قابل نہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح جو ہے علماء اکرام یہ توجیہ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اور پھر اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے اور یہ بتائی گئی اس کی وجہ کہ اس لیے حضور نے ان کو خادمہ نہیں دی کہ رسول اللہ نے فرمایا اے میری بیٹی دیکھو مجھے، دیکھو میرا اسوہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، میں یتیم ہوا ہوں، اگر کوئی یتیم پیدا ہو تو وہ یہ بولیں گا کہ میں یتیم ہوں، تو پھر دوسرا خیال آئے گا رسول اللہ بھی یتیم ہوئے، اور بولیں گا کہ نہیں میرے ساتھ رسول اللہ ہے۔ ہر غریب جب غریبی میں پریشان ہوگا تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے کہ رسول اللہ خود فاقہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر مارا کرتے تھے، تو بھوک اور پیاس سے پریشان ہونے والا بھی اس وقت پکار کر کہے گا آج کچھ نہیں ہے تو مصطفیٰ میرے ساتھ ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ کا اسوہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو رسول پاک نے بیٹی سے یہ کہا ہوگا، بیٹی کے لیے چاہا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ بیٹی جس طرح میرا اسوہ نمونہ ہے، میری زندگی نمونہ ہے، میں چاہتا ہوں تیرے لیے خادم نہ ہو بلکہ تیری زندگی بھی ہماری خواتین کے لیے، میری امت کی عورتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہو جائے۔ اور جب خواتین اور جب عورتیں کام کاج کر کر تھک کر چور ہو کر بستر پر جائے تو پھر انہیں تو یاد آ جائے کہ ہم ہی کام کاج کر کر تھک نہیں رہے، وہ تو سیدہ کائنات ہو کر، شہزادی رسول اللہ کی دختر ہو کر، سیدہ ہو کر، فاطمہ ہو کر گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، اور تیری یاد تازہ ہو جائے اور تیری یاد ان کے لیے سہارا بن جائے، اور وہ بھی تیری طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہے اسوہ بیان کیا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ام ایمن آپ کی جو ہے خاص جو ہے عزیزان محترم جو ہے خادمہ ہیں، آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ رمضان کا موسم ہے، بڑی سخت جو ہے تپتی ہوئی دھوپ ہے، سخت روزے ہے، فاطمہ کے گھر جا کر دیکھو کہ بچے کیسے ہیں، کیا حال ہے، 2 بچے ہیں، معاملات ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کے کام میں ہاتھ جو ہے بٹاؤ، اس کی جو ہے اس کے مسائل کو حل کرو، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ ام ایمن دوڑی ہوئی آئی اور آ کر بی بی فاطمہ کے مکان میں دیکھی تو دیکھتی ہے کہ دستک دینا چاہتی تھی کہ پردہ ہلنے لگا، تو جب پردہ ہلا تو دیکھی کہ سیدہ آرام فرما رہی ہے، دوسری جانب دیکھی تو چکی خود چل رہی ہے، ادھر دیکھی تو حسنین کریمین کا جھولا خود ہل رہا ہے، دروازے کو دستک دینا چھوڑ کر واپس ہو گئی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے کہا دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آ گئی ہوں۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں گئی، سیدہ آرام فرما رہی تھی،
پردہ ہل رہا تھا، دستک دینا چاہتی تھی، لیکن پردہ جب ہٹا تو میں نے دیکھا سیدہ آرام کر رہی ہے، دوسری جانب دیکھا تو چکی خود چل رہی تھی، ادھر دیکھا تو حسنین کرمین کا جھولا خود ہل رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا اے ام ایمن سنو، میری بیٹی فاطمہ یہ رب العالمین کی محبوب بندی ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، رب العالمین نے میری بیٹی پر نیند کو طاری کر دیا اور جنت سے حوروں کو فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر فاطمہ کا کام کر لو، جا کر فاطمہ کا کام کر لو۔ فرشتے چکی چلا رہے ہیں، فرشتے حسنین کا جھولا ہلا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ جو ہے بات ہے، یہ ان کا گھرانہ، یہ ان کی عظمت ہے۔ تو عزیزان گرامی اہل بیت اطہار کی شان نہایت ہی بلند و اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، ان کی محبت اتنی عظیم شے ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا بچوں میں، حضور نے اس بچے کو خرید جا کر اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ گود میں اٹھا لیا، اپنے سینے مبارک سے لگایا، اس کی جو ہے ماتھے کو چوما۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اتنے بچوں میں ایک کو اٹھا لیا، اور کبھی رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور اتنی پیار و محبت، سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن گود میں اٹھانا، سینے سے لگانا، ماتھے پر بوسہ دینا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر پیار و محبت، شفقت اور مہربانی کو پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اے میرے صحابیوں سنو، یہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسن و حسین کا دوست ہے، میرے حسین کے ساتھ کھیلا کرتا ہے، اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا، اسے چوما کہ جو میرے حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور سنو کل میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ تو عزیزان محترم اہل بیت کی محبت میں یہاں بیٹھنے والوں، میری ماں اور بہنیں گھر کا کام کاج کر کے آئی، اور اسی لیے کہ ذکر اہل بیت سنے، یہ خالی جانے والا عمل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ارے اہل بیت سے محبت کرنے والے بچے بھی مجھے عزیز ہیں، تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، ارادہ کر کر آئے ہو کہ اہل بیت کا ذکر سننے چلے، تو پھر اس کا بدلہ یقیناً ضرور ملے گا۔ آج کا دن بڑی عظمتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ تو عزیزان گرامی بات آگے لے کر چلتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عزیزان محترم آثار مبارکہ کی زیارت، اور پھر عزیزان گرامی وقت جیسا جو ہے قریب ہو رہا ہے، لمحات قریب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آثار مبارکہ کی زیارت کا آغاز ابھی کچھ ہی لمحات میں ہوگا۔ عزیزان محترم آگے چلتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے، کچھ بات کیے اور کچھ عطا کیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے، یہ آنسو کیسے ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا جاءنی جبرائیل و اخبرنی، اے ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا، اور اس زمین اور اس میدان کو کربلا کہا جائے گا۔ تو عزیزان محترم یہ عراق کی سرزمین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی بتائی ام سلمہ کو اور کہا یہ وہ مٹی ہے جو ابھی مجھے جبرائیل نے دی، اور ایک شیشی میں حضور علیہ السلام نے اس مٹی کو ڈالا اور ڈال کر کہا کہ ام سلمہ اسے رکھنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ام سلمہ دیکھتے رہنا، اذا تحولت تربت، جب یہ مٹی خون سے بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اس مٹی کو بڑے سنبھال کر رکھی، اور میں اسے کبھی کبھی دیکھتی رہتی کہ کیا ہے مٹی کا حال۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے